ایک عورت نما آدمی تھا، باریک آواز، بغیر داڑھی اور نازک و حسین۔ وہ اپنی ظاہری شکل اور صورت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے زنانہ حمام میں عورتوں کا مساج کرتا اور میل اتارتا تھا۔ کوئی بھی اس کی حقیقت کو نہیں جانتا تھا، سبھی اسے عورت سمجھتے تھے۔ یہ طریقہ اس کے لیے ذریعہ موج بھی تھا اور عورتوں کے جسم سے لذت بھی لیتا تھا۔ کئی بار ضمیر کی ملامت کرنے پر اس نے اس کام سے توبہ بھی کی تھی، لیکن ہمیشہ توبہ توڑتا رہا۔ ایک دن بادشاہ کی بیٹی حمام میں گئی۔ حمام میں مساج کرنے کے بعد انہیں پتہ لگا کہ اس کا بیش قیمتی ہیرا یا موتی گر گیا ہے۔ بادشاہ کی بیٹی نے حکم دیا کہ سب کی تلاشی لی جائے۔ پھر سب کی تلاشی لی گئی، ہیرا نہیں ملا۔ نسو رسوائی کے ڈر سے ایک جگہ چھپ گیا۔ جب اس نے دیکھا کہ شہزادی کی کنیزیں اسے ڈھونڈ رہی ہیں تو اس نے سچی دل سے خدا کو پکارا اور خدا کی بارگاہ میں دل سے توبہ کی اور وعدہ کیا کہ آئندہ کبھی بھی یہ کام نہیں کرے گا۔ میری لاج رکھ لے میرے مولا۔ دعا مانگ ہی رہا تھا کہ اچانک سے باہر سے آواز سنائی دی کہ نسو کو ڈھونڈنا چھوڑ دو، ہیرا مل گیا ہے۔ نسو شہزادی سے رخصت لے کر گھر آ گیا۔ نسو نے قدرت کا کرشمہ دیکھ لیا تھا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کام سے توبہ کر لی، اور کئی دنوں سے حمام نہ جانے پر ایک دن شہزادی نے بلاوا بھیجا کہ حمام آ کر میرا مساج کرے، لیکن نسو نے بہانہ بنایا کہ میرے ہاتھ میں درد ہے، میں مساج نہیں کر سکتی ہوں۔ نسو نے دیکھا کہ اس شہر میں رہنا اس کے لیے مناسب نہیں ہے، سبھی عورتیں ان کو چاہتی ہیں اور اس کے ہاتھ سے مساج لینا پسند کرتی ہیں۔ جتنا بھی غلط طریقے سے مال کمایا سب غریبوں میں بانٹ دیا اور شہر سے نکل کر کہیں میل دور ایک پہاڑی پر ڈیرا ڈال دیا اور اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گیا۔ ایک دن اس کی نظر ایک بھینس پر پڑی جو اس کے قریب گھاس چر رہی تھی۔ اس نے سوچا کہ کسی چرمائے سے بھاگ کر یہاں آ گئی ہے، جب تک اس کا مالک نہ آ جائے تب تک میں اس کی دیکھ بھال کر لیتا ہوں، لہٰذا اس کی دیکھ بھال کرنے لگا۔ کچھ دنوں کے بعد ایک تجارتی قافلہ راستہ بھول کر ادھر آ گیا جو سارے پیاس کی شدت سے نڈھال تھے۔ انہوں نے نسو سے پانی مانگا۔ نسو نے سب کو بھینس کا دودھ پلایا اور سب کو سیراب کر دیا۔ قافلے والوں نے نسو سے شہر کا راستہ پوچھا۔ نسو نے ان کو آسان اور نزدیکی راستہ دکھایا۔ نسو کی اخلاق سے متاثر ہو کر تاجروں نے جاتے ہوئے اسے بہت سارا مال بطور تحفہ دیا۔ نسو نے ان پیسوں سے وہاں کنواں کھدوایا اور آہستہ آہستہ وہاں لوگ رہنے لگے اور عمارتیں بننے لگیں۔ وہاں کے لوگ نسو کو بڑی عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ رفتہ رفتہ نسو کی نیکی کے چرچے بادشاہ تک جا پہنچے۔ بادشاہ کے دل میں نسو سے ملنے کی اشتیاق پیدا ہوا۔ انہوں نے نسو کو پیغام بھیجا کہ بادشاہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں، مہربانی کر کے دربار تشریف لے آئے۔ نسو کو جیسے ہی بادشاہ کا پیغام ملا انہوں نے ملنے سے انکار کر دیا اور معذرت چاہی کہ مجھے بہت سارے کام ہیں، میں نہیں آ سکتا۔ بادشاہ کو بہت تعجب ہوا، مگر اس بے نیازی کو دیکھ کر ملنے کی طلب اور بڑھ گئی۔ بادشاہ نے کہا کہ اگر نسو نہیں آ سکتا تو ہم خود اس کے پاس جائیں گے۔ جب بادشاہ نسو کے علاقے میں داخل ہوا تو خدا کی طرف سے ملک الموت کو حکم ہوا کہ بادشاہ کی روح قبض کر لے، جو کہ بادشاہ بطور عقیدت مند نسو سے ملنے آ رہا تھا اور رعایا بھی نسو کی خوبیوں کی گرگیدہ تھی، اس لیے نسو کو بادشاہ کے تخت پر بٹھا دیا۔ نسو نے اپنے ملک میں عدل اور انصاف کا نظام قائم کیا۔ وہیں شہزادی جسے عورت کا بھیس بدل کر ہاتھ لگانے سے بھی اسے ڈر لگتا تھا، اس شہزادی نے نسو سے شادی کر لی۔ ایک دن نسو دربار میں بیٹھا لوگوں کو داترسی کر رہا تھا کہ ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ کچھ سال پہلے میری بھینس گم ہو گئی تھی، بہت ڈھونڈا مگر نہیں ملی، برائے مہربانی میری مدد فرمائیں۔ نسو نے کہا کہ تمہاری بھینس میرے پاس ہے اور آج جو کچھ بھی میرے پاس ہے وہ تمہاری بھینس کی وجہ سے ہے۔ نسو نے حکم دیا کہ اس کے سارے مال اور دولت سے آدھا حصہ اس کے مالک کو دے دیا جائے۔ وہ شخص خدا کے حکم سے کہنے لگا، اے نسو جان لو میں نہ انسان ہوں اور نہ ہی وہ بھینس جانور ہے، بلکہ ہم دونوں دو فرشتے ہیں جو تمہارے امتحان کے لیے آئے تھے۔ یہ سارا مال اور دولت تمہاری سچی دل سے توبہ کرنے کا نتیجہ ہے، یہ سب کچھ تمہیں مبارک ہو۔ وہ دونوں فرشتے غائب ہو گئے۔ اسی وجہ سے سچی دل سے توبہ کرنے کو توبہ نسو کہتے ہیں۔ تاریخ کے کتب میں نسو کو بنی اسرائیل کے ایک بڑے عابد کی حیثیت سے لکھا گیا ہے۔ کتاب مثنوی معنوی، دفتر بنظام انوار المجالس، صفحات 432
निस्सू रिज़्क कमाने के लिए अल्लाह का नापसंदीदा काम किया करता था। जब वो काम अल्लाह के खौफ की वजह से छोड़ा तो अल्लाह ने रिज़्क के असबाब पैदा किए और बादशाही तक अता कर दी। हराम तरीके से लज्जत हासिल करना छोड़ा तो अल्लाह ने निकाह में शहज़ादी दे दी। अल्लाह ताला सबको तौबा करने और उस तौबा पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे कीजिएगा।